اللہ الرحمن الرحیم باب من الدین الفرار من الفتن من الدین الفرار من الفتن فتنوں سے بچ کر بھاگنا دین کا حصہ ہے، دین کا تقاضا ہے۔ یعنی جہاں انسان اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے مشکلات محسوس کرے اور حالات ایسے ہو جائیں کہ اس جگہ رہ کر دین کے تقاضوں کو پورا کرنا اور دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، دشوار ہو جائے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس علاقے کو چھوڑ دے اور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر منتقل ہو جائے جہاں آسانی کے ساتھ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اس سلسلے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کو جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، کہاں جائیں گے، یہاں تو ہمارا گھر بھی ہے، دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، کہیں اور جائیں گے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوگی تو کس طرح ہماری سیٹنگ ہوگی، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ جو شخص بھی اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نکلے گا، تو وہ اللہ کی زمین کو وسیع پائے گا اور بڑی کشائش اس کو ملے گی۔ یعنی دنیا میں کہیں جانے کے بعد اس کو تنگیاں نہیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر انتظام فرما دے گا۔ سب سے پہلے مکے سے ہجرت کی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، تو شاہ حبشہ نے فراخ دلی کے ساتھ میزبانی۔ اس کے بعد مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینے کے باشندوں نے اس طرح میزبانی کا فریضہ انجام دیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے حاصل ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ وطن چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، ہمارا یہ گھر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، ہمارا یہ کاروبار چھوٹ گیا تو کیا ہوگا۔ جو گھر آپ کا چھوٹا ہے اس سے اچھا گھر بھی اللہ دے دے، جو کاروبار آپ کا چھوٹا ہے اس سے بہتر کاروبار بھی دے دے، جو دوست احباب عزیز و اقارب آپ کے چھوٹ گئے ہیں اللہ نئے احباب اور چاہنے والے افراد آپ کے لیے پیدا فرما دے۔ تو اگر کہیں بھی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جہاں بھی انسان یہ محسوس کرے کہ یہاں رہوں گا تو اللہ کی نافرمانی ضرور ہوگی، یہاں رہوں گا تو گناہ کے اندر مبتلا ضرور ہو جاؤں گا، غالب گمان ایسا ہے، تو ایسی جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور وہاں سے منتقل ہو جانا چاہیے۔ مثلا آپ کسی شہر کے اندر کسی علاقے کے اندر رہتے ہیں، وہاں خدا نہ کرے مسلمانوں کے دو گروپ ہو جائیں، خانہ جنگی شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر اب سوچتے ہیں آپ کہ اگر یہاں رہوں گا تو کسی ایک فریق کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور مسلمانوں کی باہمی جنگ کے اندر حصہ لینا یہ دین کے لیے ذمہ قاتل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہوں گا تو لڑائی میں شریک ہونا پڑے گا، اس لیے وہاں سے آپ چلے جائیں گے دوسری جگہ تاکہ آپ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ دین کا تقاضا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ جہاں بھی دین کے لیے خطرہ ہو وہاں سے آپ ہٹ جائیے، وہاں سے آپ منتقل ہو جائیے، یہ دین کا حصہ ہے، دین کا ایک تقاضا ہے۔ بات سمجھنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر وہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایمان مرکب ہے، کیسے مرکب ہونا ثابت فرماتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ فتنوں کی وجہ سے
نقل مکانی کرنا، فتنوں کے خوف سے بھاگنا، دور ہو جانا، یہ دین کا حصہ اور دین کا جز ہے، اور دین اور ایمان دونوں مترادف ہیں۔ تو جب یہ دین کا حصہ ہے تو ایمان کا بھی حصہ ہے، اور جس چیز کے حصے اور اجزاء وہ چیز مرکب ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے۔ لیکن اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت آپ کے استدلال کی بنیاد ہے دین اور ایمان کے ترادف پر، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین اور ایمان دونوں مترادف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں ترادف نہیں ہے، یہ دونوں مترادف نہیں ہیں۔ دین ایک علیحدہ چیز ہے، ایمان ایک علیحدہ چیز ہے، دونوں لفظ دو علیحدہ علیحدہ حقیقتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ لہذا دین کے ذو اجزا ہونے کی وجہ سے ایمان کا ذو اجزا ہو جانا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت آپ کے استدلال سے زیادہ یہ معلوم ہوا کہ کمال ایمانی کا جز ہے فتنوں سے بھاگنا، اور کمال ایمانی ذو اجزا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے محققین کا اور محدثین کا وہ حقیقت ایمانی میں ہے کہ حقیقت ایمانی بسیط ہے یا حقیقت ایمانی مرکب ہے۔ تو جہاں آپ اجزا ثابت فرما رہے ہیں وہاں کسی کا اختلاف نہیں، اور جہاں اختلاف ہے وہاں کے لیے جزئیت آپ کے اس استدلال سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے اس استدلال سے ایمان کا مرکب ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بچ نکلنا، فتنوں سے بچنے کے لیے بھاگنا، یہ دین کا حصہ یا دین کا تقاضا ہے۔ پڑھیے روایت۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال، کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو وہ لیے پھرے گا پہاڑ کی چوٹیوں میں اور بارش کی جگہوں پر، یعنی چٹیل میدانوں میں اور پہاڑوں میں اپنی بکریوں کو لیے پھرے گا۔ کیوں پھرے گا لیے؟ یا پھر بدینہ، وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگے گا۔ یعنی مسلمان عام آبادیوں کے اندر اتنے فتنوں میں گھر جائے گا، اتنے فتنے آ جائیں گے کہ اب آبادیوں کے اندر رہ کر اپنے دین کو بچانا اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جنگلوں میں جا کر اپنا مسکن بنا لیں گے، نہ وہاں لوگ ہوں گے اور نہ لوگوں کے فتنے ان کو پریشان کریں گے۔ تو بکریاں یا ان کے گزر اوقات کی جو چیزیں بھی اس زمانے میں ہوں گی ان کو لے کر کے وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں نکل جائیں گے تاکہ انسانی آبادی میں پیدا ہونے والے فتنوں سے وہ خود کو اور اپنے دین کو بچا سکیں۔ چلیے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب بقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔
دیکھیے اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ معرفت اور علم دونوں ایک ہی چیز ہے، اور معرفت فعل قلب کا فعل ہے، لہذا علم بھی قلب کا فعل ہے، وہ دونوں چیزیں افعال قلب میں سے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں لائے ہیں، ایک حدیث پاک لے کر کے آئے ہیں، انا اعلمکم باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور ایک آیت کریمہ لائے ہیں، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہ آیت قسم کے سلسلے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، یعنی تکیہ کلام کے طور پر جو قسمیں زبان پر آ جاتی ہیں، وہ قسمیں معتبر نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں تم سے قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ارادے اور قصد کے ساتھ جو قسمیں آپ کھائیں گے ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کریں گے تو اس کا مواخذہ آپ سے کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جس قسم کے اندر معرفت شامل ہے اس کا مواخذہ ہوگا، تو معرفت کا محل یہاں بتایا گیا قلب کو، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تو معلوم ہوا کہ معرفت دل کا فعل ہے، اور معرفت اور علم دونوں ایک ہیں، لہذا علم بھی دل کا فعل ہوا۔ یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آگے جو اصل مدعا ہے یہ ثابت کرنا کہ جو چیز دل میں ہے وہ ایمان کا جز ہے، علم اور معرفت یہ ایمان کا جز ہے، یعنی استدلال ان کا اس طریقے سے ہے کہ دیکھو ایمان کا محل کیا ہے؟ دل، معرفت کا محل بھی کیا ہے؟ دل، اور علم کا محل بھی کیا ہے؟ دل، تو دل میں ہی ایمان رہتا ہے، دل میں ہی یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں، لہذا یہ ایمان کا جز ہو گئی۔ لیکن یہ استدلال نامکمل ہے، علم میں تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، کسی ایک جگہ پر اگر چند چیزیں ہیں تو وہ ایک دوسرے کا جز ہے، یہ کہاں لازم آتا ہے؟ تو آپ کے اس استدلال کا زیادہ سے زیادہ منتہا یہ ہے کہ علم اور معرفت ایک ہیں، اور دونوں کا محل قلب ہے، دونوں فعل قلب ہیں، لیکن دونوں کے فعل قلب ہونے سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایمان کا جز ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے لیے ذو اجزا ہونے کی جو بات ثابت فرمانا چاہتے ہیں وہ اس باب سے کس طرح ثابت فرمائی ہے؟ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور معرفت دل کا فعل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تم سے مواخذہ کرے گا ان قسموں کا جن کا کسب کیا ہے تمہارے دلوں میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيعون قالوا أنا لسانكم إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ دیکھو اس روایت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو انہی اعمال کا حکم فرماتے تھے جن پر آسانی کے ساتھ مداومت اور پابندی ہو سکے، اس لیے کہ جو عمل پابندی کے ساتھ اور مسلسل کیا جاتا ہے
وہی عمل بہتر ہوتا ہے۔ آج کر لیا 10 دن کی چھٹی ہو گئی، اس عمل میں کوئی خاص خیر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تسلسل اور پابندی کے ساتھ کیے جائے۔ تو جو مشکل ترین کام ہوتے ہیں ان کاموں کو انسان 1 2 4 مرتبہ تو کر سکتا ہے، مسلسل ان کو نہیں نبھا سکتا۔ 2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں تھک جائے گا، وہ چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اور آسان اعمال جو ہوتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ معمول بنایا جا سکتا ہے، ان کی پابندی کی جا سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مشکل کاموں کو معمول بنانے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آسان کاموں کو معمول بنانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ ایک استحاضے کی مبتلا عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 5 مرتبہ غسل کر لیا کرو، پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ غسل کر لیا کرو، اور پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ غسل کرنا یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، 5 مرتبہ کے مقابلے۔ اور اگر صحابہ کرام کسی ایسے عمل ہو جس کی پابندی کرنا ان کے لیے مشکل ہو، اس عمل کی طرف بڑھتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ یہ بات اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ چنانچہ صوم وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ حضرات صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ میں اور ہم میں فرق ہے، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ معصوم علیہ الخطا، آپ سے گناہ سرزد بھی نہیں ہوتا، اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے پیش کی اعلان فرما دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو آپ کے پاس تو چونکہ گناہ نہیں ہے تو آپ زیادہ اعمال نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم سے تو دن رات بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لہذا ہم کو تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے اپنے اعتبار سے کہ کثرت عبادت کا سبب ہے کثرت ذنوب، تو حضرت آپ کے یہاں تو ذنوب ہے ہی نہیں، کثرت تو بہت دور کی بات ہے، لہذا آپ کے یہاں کثرت عبادت اگر نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں کثرت ذنوب ہے، گناہوں کی زیادتی ہے، لہذا ہمارے لیے تو کثرت عبادت ضروری ہے، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ مشقت والے اور بڑے بڑے اعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ کثرت عبادت کی بنیاد ہے کثرت ذنوب، یہ غلط ہے۔ کثرت عبادت کی بنیاد کثرت ذنوب پر نہیں ہے، بلکہ کثرت عبادت کی بنیاد کثرت علم پر ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کے لیے کثرت عمل اتنی ہی لازمی ہوگی۔ تو کثرت عمل نتیجہ ہے معرفت ربانی کا۔ آدمی کی معرفت جس قدر بڑھتی چلی جائے گی، معرفت ربانی میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اس کی عبادت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور معرفت ربانی میں تم سے بڑا ہوں، سب سے بڑا ہوا ہوں، لہذا تم مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ہو، میری برابر بھی عبادت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ کثرت عبادت کی بنیاد ہے کثرت معرفت، اور کثرت معرفت مجھے حاصل ہے، تم لوگوں کو حاصل میرے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے۔ تو ان کی یہ غلط فہمی دور فرمائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے تو ان کو حکم دیا کرتے تھے ان اعمال کا جن کی وہ پابندی کر سکتے تھے. تو صحابہ یوں کہتے تھے انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. آپ میں اور ہم میں فرق ہے، اس لیے کہ آپ کے تو تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، گناہ ہوتے نہیں اور اوپر سے اعلان ہو گیا کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لہذا آپ اور ہم برابر نہیں ہیں، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں. انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، حضور ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہیں. ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے. فیغضب، تو حضور اس پر ناراض ہو جاتے، یہاں تک کہ غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آنے لگتے تھے. ثم یقول، پھر آپ فرماتے کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا میں ہوں. تم مجھ سے زیادہ معرفت نہیں رکھتے ہو اور کثرت عبادت معرفت کا تقاضا ہے، گناہوں کا تقاضا نہیں ہے. دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اسی طریقے سے تمام انبیاء بھی معصوم ہیں. تو جب معصوم ہونے کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان ہوا تو تمام نبیوں کے لیے ہونا چاہیے. بات آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا تو پھر گناہوں کی معافی کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے دونوں سوال میں؟ دونوں کا جواب ذہن میں رکھیے. پہلا سوال کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہیں، تو آپ ہی کے لیے کیوں اعلان کیا گیا، اوروں کے لیے کیوں اعلان نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک تقریب پیدا ہو گئی، یعنی اس کا ایک تقاضا پیدا ہو گیا تھا، اور نبیوں کے سلسلے میں اس کی تقریب اور تقاضا پیدا نہیں ہوا، لہذا اعلان نہیں فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک تقریب اور تقاضا پیدا ہو گیا تھا. یہ آیت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر چلے ہیں مدینہ منورہ سے. مکے والوں نے آپ کو روک دیا اور حدیبیہ کے میدان میں مصالحت کی بات شروع ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مصالحت کی اور مظاہر دب کر مصالحت کی، اور یہ بات صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہو رہی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھل کر اس کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ ناحق نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بے شک. حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے جو شخص لڑائی میں مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا اور ان میں سے جو مارا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. آپ نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہے. تو فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر ان سے دبنے کی کیا وجہ ہے، ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال آپ نے صلح فرمائی اور صلح فرمائی تو پھر جب راستے میں آپ واپس مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو سورہ فتح نازل ہوئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید العیاذ باللہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دب کر جو فیصلہ کیا ہو یہ غلط ہو، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، تو اس خیال کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل فرمائے گی کہ اولاً تو نبی نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ غلط نہیں بلکہ حد درجے سکتی، لیکن بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام سے اس صلح کے فیصلے میں، اس صلح کے قدم میں کوئی لغزش یا خطا واقع ہو گئی ہے، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دی۔ تو چونکہ یہ تقریب پیدا ہو گئی تھی، اس تقریب کی وجہ سے یہ اعلان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ٹھیک ہے، وہ جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب بھی اسی میں آگے کہ جب پیغمبر علیہ السلام معصوم ہیں اور ان سے غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر معافی کے اعلان کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب بھی اسی میں آ گیا کہ لوگوں کے گمان کے اعتبار سے کہ در حقیقت نبی سے کسی غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اور حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسا خیال اور گمان بھی کرتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ درست اور صحیح نہیں ہوا، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے نہیں، ایسا غلطی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی جاتی تو ہماری طرف سے وہ ساری غلطیاں معاف ہیں، لہذا آپ کو کسی طرح سے بھی سلسلے کے اندر زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ باب من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ دیکھو، کفر سے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جب یہ ایمان کا حصہ ہے تو ایمان ذو اجزاء اور مرکب ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا وہ اس سے ثابت فرماتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کفر سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جب یہ ایک عمل، کفر سے نفرت کرنا ایک عمل ہے اور یہ عمل ایمان کا جز اور حصہ ہے، تو معلوم ہو گیا کہ اعمال ایمان کے اجزاء ہیں اور ایمان ذو اجزاء اور مرکب ہے۔ اس استدلال کا جواب بھی وہی ہے کہ قبلہ یہ کمال ایمانی کا جز ہے، حقیقت ایمانی کا جز نہیں ہے، جبکہ مبحث میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ایمانی۔ من کریہا، جو آدمی ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹ جانے کو، اسی طرح جس طرح وہ پسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو، تو یہ نفرت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ حلاوت ایمان کو پالے گا۔ حلاوت کے متعلق ہم بتا چکے ہیں استلزاز دار، کہ انسان کو شریعت اتنی محبوب ہو جائے کہ طبعی تقاضوں کو پورا کرنے میں جیسے لذت آتی ہے، احکام شرعیہ کو پورا کرنے میں ایسا مزہ آنے لگے، اور جس طریقے سے انسان کو طبعی تقاضے پورا نہ ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، شریعت کے تقاضے چھوڑنے پر بھی اسی طریقے سے تکبر ہونے لگے، تو یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ تین باتیں جس شخص کے، اب یہ کمال کب پیدا ہوگا کہ آدمی کو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مزہ آنے لگے، لذت آنے لگے، شریعت کے تقاضوں کے چھوٹ جانے پر تکلیف ہونے لگے۔ یہ کمال کی کیفیت کب پیدا ہوگی؟ کہتے اس کو پیدا کرنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔
جب یہ تین باتیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو یہ کمال ایمان اس کو مل جائے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس آدمی کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرتا ہو تو وہ محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے. وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور جو شخص کفر میں لوٹ جانے کو، کفر سے بچ جانے کے بعد ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، مسلمانوں کے اعمال میں باہمی تفاوت ہے، اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں. یعنی شروع میں جو آپ نے باب قائم کیا تھا کتاب الایمان کے بالکل شروع میں، اس میں ایک جز کیا تھا؟ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. تو اس باب کا جو ایک جز تھا اب اس جز کے متعلق صراحتاً گفتگو فرما رہا ہے. اب تک تو ایمان کے ذو اجزاء ہونے کو ثابت کیا، اور ذو اجزاء ہونے کے ثبوت میں ضمناً جو ہے کمی اور زیادتی کا ثبوت کی، اس لیے کہ جو چیز ذو اجزاء ہوتی ہے اس میں کمی اور بیشی کا احتمال ہوتا ہے. لیکن اب صراحتاً اس جز کو ثابت فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. استدلال اس طرح ہے کہ دیکھیے اعمال ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے، اور اعمال سب کے برابر نہیں ہوتے. کسی کے پاس کم اعمال ہوتے ہیں، کسی کے پاس اور زیادہ، کسی کے پاس اور زیادہ، کسی کے پاس اور زیادہ. تو اعمال جتنے بڑھتے جائیں گے ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور اعمال جتنے گھٹتے چلے جائیں گے ایمان اتنا ہی گھٹتا چلا جائے گا. تو اعمال کا تفاوت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں بھی تفاوت ہے. اعمال کی کثرت اور قلت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال کے سلسلے میں اہل ایمان کے تفاضل اور ایک دوسرے سے کم زیادہ ہونے کا بیان. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نحر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال مهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی جن لوگوں کے لیے نجات اولین مقدر ہے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے، وہ سب جنت میں بھیج دیے جائیں گے. جہنم میں جانا جن کے لیے طے ہے دائمی طور پر یا عارضی طور پر، ان سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب نجات اولین کے سارے حقدار جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جانے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو جن لوگوں کو عارضی طور پر جہنم میں ڈالا گیا ہے گناہوں کی گندگی اور کثافت کو دور کرنے کے لیے، اب ان ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر اور ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا.
اسی کو یہاں بیان کیا گیا. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان. یہاں سے تو بھائی ٹھیک ہے سب چیزیں. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. نکال لو ہر اس شخص کو جہنم سے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. فیخرجون منہا. تو کچھ مسلمانوں کو اس میں سے نکالا جائے گا جو جل کر بالکل کالے ہو چکے ہوں گے اور پھر ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا. شک کا مالک. دیکھو اس روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد جو ہے وہ تین ایک مالک ہے. مالک کی روایت کے اندر جو ہے یہ شک ہے کہ آپ نے نہر حیا فرمایا تھا یہ نہر حیات فرمایا تھا. لیکن عمر کی روایت کے اندر یقین کے ساتھ جو ہے لفظ حیات نہر حیات ہے اور یہی سب ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت کے ساتھ یہ دقت ہوتی ہے. جیسے ابھی کے ٹائم پہ میرے سامنے بھی کچھ ایگزامپل آئے کہ لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی ہندو ہے, اور بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا ہندو ہے. اب وہ دونوں چاہتے ہیں جو نان مسلم ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں, لیکن ان کی منشا تو یہ ہے کہ اس سے نکاح کرنا ہمیں, کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اکثر کیس میں مسلمان ہو جاتے ہیں وہ کہ ہم لوگ ایمان قبول کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے فتنے کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہے جس کا آپ نے شروعات میں ذکر کیا تھا. تو ایسی حالات میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی اسلام قبول آپ کرو گے تو اس بنیاد پہ نہیں کرنا کہ آپ دونوں نے نکاح کرنا ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی, اسے آپ علیحدہ کریں. لیکن معاشرے میں جب دیکھتے ہیں لوگ, جیسے ابھی بھی ایک لڑکا تھا تو وہ آیا میرے پاس کہ جی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں, لیکن وہ لڑکی نان مسلم تھی, بتایا اس نے, تو وہ کہہ رہا کہ وہ لڑکی مسلمان بھی ہونا چاہ رہی ہے. اور گھر والوں کے اس نے حالات ایسے بتائے کہ فیملی ساری پنڈت ہے, ٹھیک ہے, اور مسلمان ہونا چاہ رہی ہے, وہ لڑکی روزے بھی رکھ رہی ہے. اب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیسی ان کی استھتی ہے. تو ایسے میں یہ چیز فتنہ ہے یا اسے کیسے ہینڈل کیا جائے؟ مجھے تو ٹھیک نہیں لگا. شادی کے لیے جو لوگ اسلام کرتے ہیں جی تو ان کی بنیاد ہی غلط ہے. لہٰذا اگر قرائن اور حالات سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف شادی کے بندھن میں بننا ان کا مقصد ہے, شادی بھی نہیں ان کے پیش نظر, ان کے پیش نظر تو صرف نفس کی خواہشات کی تکمیل ہے. جی جی صرف اس لیے اسلام لانا چاہتے ہیں. قرائن غالب یہ ہے تو ان لوگوں سے دور رہے. لیکن اگر قرائن غالب یہ ہے کہ وہ حقیقت ہی میں اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کا تعاون کرنا چاہیے. کیونکہ ایسے میں ظاہر دیکھ کے تو یہی لگ رہا کہ شخص خود نہیں نماز پڑھتا تو یہ کیا دوسروں کو اسلام کی دعوت دے گا. تو ایسے میں تو پھر میں نے اس چیز کو یہی سوچا کہ یہ فتنہ ہی ہوگا, اسے بھی دور رہنے کی دعوت. اگر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ مقصد صرف جنس کی تشکیل ہے, اس میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور کرنا ہے, جی جی تو ایسے لوگوں سے تو دور رہنا چاہیے. جی جی لیکن قرائن سے ایسا لگے کہ شادی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اسلام کی محبت اور اسلام کی اچھائی بھی اس نے تسلیم کرنی ہے تو پھر ان کا تعاون کرنا چاہیے. اور حضرت اگر اس میں یہ تھا میرا سوال ایک کہ اگر جیسے ہمیں اس چیز کا اندیشہ ہو کہ حالات خراب ہو جائیں گے کسی ایک شخص کے ایمان کو بھولنے سے یا 4-5 لوگوں کے ایمان کو بھولنے سے حالات خراب ہو جائیں گے ملک کے اس طرح پر, ٹھیک ہے, تو ایسے میں انہیں منع کرنا درست ہے یا ان کے ایمان کو مکمل کرانے کی دعوت آ رہا ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا فرض تو ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, تو روکنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر ان 4-5 کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پہ بھی زیادتی ہو سکتی ہے. اللہ حفاظت کرے.
تو ایسے میں ان کے ایمان میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. کا جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا ہمارا فطری ذمہ داری ہے، ہماری دینی ذمہ داری ہے. تو لوگوں کو روکنا اور اس کے الٹ ہو گیا. ان کو ایمان سے نہ روکیں، البتہ ان کے لیے وہ شکلیں پیدا کریں جس سے فتنہ کم سے کم ہو. ان کو پورے لوگوں کو فتنے سے بچانے کی جو تدابیر آپ کر سکتے ہیں وہ تدابیر کریں، آپ ایمان سے نہ روکیں. اور جیسے اس میں حضرت یہ حدیث آپ نے وضاحت کی، اب تھوڑا سمجھا دیں اسے اسی کنٹیکسٹ میں جو آپ نے بات کہی تھی. دیکھیے اس فتنے کو جس کو کہا گیا ہے کہ وہاں بھی یہ نہیں کہ ایمان چھوڑ دو. ہاں تھوڑا سا اس کنٹیکسٹ میں یہ فرمایا کہ اگر کہیں فتنہ پیدا ہو جائے اور وہاں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہ رہے، وہاں گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. دین کو نہیں چھوڑنا، دین کے تقاضوں کو نہیں چھوڑنا. لیکن آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ فتنوں کا اگر ڈر ہو تو ایمان کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ جائے تاکہ فتنوں سے بچ جائیں. آپ کے یا کم از کم دوسروں کو دعوت نہ دیں. اس کا حاصل یہی ہے کہ کہیں اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ہم ایمان کے تقاضوں کو دبا لیں تاکہ فتنوں سے بچے رہیں. آپ کے سوال کا منشا یہ ہے، حدیث کا منشا یہ نہیں ہے. حدیث کا منشا یہ ہے کہ جہاں فتنے ایسے ہوں کہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر فتنوں کی اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے جہاں آپ آسانی سے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. تو فتنوں کی جگہ کو چھوڑنے کا مقصد جو فزیکلی جگہ ہے صرف وہ ہے یا ذہنی طور پر بھی؟ نہیں. مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہاں لوگ ہم پہ اتنے غالب ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ یہاں ہم کو لوگ نماز پڑھنے نہیں دے رہے. مظفر نگر چلے جاؤ، سہارنپور چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ. یعنی جہاں اس طرح کے مظالم نہ ہو سکیں، جہاں اس طرح کے ظالم نہ ہو، یا جہاں ان کی شہزوری نہیں چل سکتی کسی ایسی جگہ. جیسے ہمارے بہت سارے دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ان میں کہیں 2 گھر مسلمانوں کے ہیں، کہیں 4 گھر مسلمانوں کے ہیں، 3 گھر مسلمانوں کے ہیں. اب وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہاں ہم کو مسجد نہیں بنانے دی جائے، اذان نہیں پڑھنے دی جائے، نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، ہم کو قربانی نہیں کرنے دی جائے گی، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. تو اس گاؤں کو چھوڑ دو. آس پاس میں کوئی ایسا گاؤں ہو جس میں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہو، جہاں آسانی سے ان سب چیزوں کا انتظام ہو. کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی قصبے میں، یہ مطلب ہے اس کا. جہاں شرطی لوگ غالب ہیں وہاں سے ایسی جگہ چلے جائیے جہاں شر کا غلبہ نہ ہو.